اگر کوئی ماں نے لال جمیا ہے تو اپنی نماز حنفی لے کے آ، میں محمدی نماز لے کے بیٹھا 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، کسی صحابی نے حنفی نماز پڑھی ہوگا نام لو، ایک صحابی نے حنفی نماز پڑھی ہے، کسی صحابی کا نام لو، کوئی صحابی ایک فی صحابی کا 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب تو انعام دیا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر چ ترازو لگ رہا ہے، وہ ترازو کا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہے، ابن حجران نے 7 زمیناں 7 آسمان ایک پلڑے چ رکھ دیتے جان کے، جگہ پھر بھی باقی ہوئی۔ تو ترازو دے نال ہی اس طرح ایک کرسی رکھی ہوئی جنہیں تے میرے تھوڑے پیرو مرشد براجمان ہونے۔ انا ارسلناک شاہدا، اسی اپنے نبی نو شاہد بنایا، شاہد دا معنی کی ہے گواہ بنایا، گواہ کینو آندے ہو؟ جڑا تصدیق کرے، امتی آئے گا نماز لے کے تصدیق آمینہ دا لال کرے گا، یہ دی نماز میری سنت دے مطابق ہے، جبریل پھر ترازو چ لے کے جان گے۔ ایک بندہ کی نماز لے کے آئے، تصدیق تے آقا نہیں نہ کرنی، دی تصدیق تے امام ابو حنیفہ ہی کرن۔ الحمدللہ الذی یدخل المنافقین فی الدرک الاسفل من النار والصلاة والسلام علی سید الاخیار وعلی آلہ الاطہار وجمیع اصحابہ الابرار۔ آپ مولوی یوسف عروری کو سن رہے تھے، وہ ایسے نماز حنفی کو بیان کر رہا تھا جیسے نماز حنفی تابعی رسول سید الفقہاء امام اعظم ابو حنیفہ نے خود تیار کر لی ہو۔ یہ اعتراض اتنا کمزور ہے کہ آپ خود محسوس کریں گے وہابیوں کا چوٹی کا مولوی دین کے معاملے میں کتنا کمزور ہے۔ اب آئیے اس کی اس بات کا جواب بھی سماعت کریں اور نماز حنفی بھی قرآن و حدیث سے دیکھیں۔ جیسے امام بخاری نے حدیث جمع کی تو اس مجموعے کو بخاری شریف کہتے ہیں، امام مسلم نے جمع کی تو اس مجموعے کو مسلم شریف کہتے ہیں، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی جیسے یہ سب کتابیں ان میں جمع تو احادیث ہیں، لیکن ان سب کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو احادیث نماز کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ نے جمع کی انہیں نماز حنفی کہتے ہیں۔ مولوی یوسف عروری اور اس کے فرقے کے سارے لوگوں کو چیلنج ہے، دکھا کے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی نے بخاری مسلم ترمذی پڑھی ہو، اب کیا کہو گے؟ اور تمہیں آ کے یہ اعلان کرنا چاہیے آج کے بعد ہم محمدی شریف پڑھیں گے، جیسے آپ نماز محمدی پڑھتے ہیں تو کتاب بھی محمدی پڑھے، کیونکہ اگر نماز حنفی جائز نہیں تو بخاری کیسے جائز ہے؟ کیونکہ بخاری لکھنے والا تو شاگردوں کا شاگرد ہے، نماز حنفی لکھنے والے تو استاد ذل اساتذہ ہیں، تابع رسول ہے، صحابہ کی صحبت میں رہنے والے، صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ نماز حنفی میں قرآن و حدیث کو کس طرح جمع کیا گیا ہے۔ میرے ہاتھ میں ہے بخاری شریف صفحہ نمبر 58 حدیث نمبر 1۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اعتبار نیت کے ساتھ ہے، اعمال معتبر تبھی ہوں گے جب ان میں نیت پائی جائے گی۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو۔ آپ گھر سے نماز کی نیت سے چلے، آپ نے آ کے نماز شروع کر دی، آپ زبان سے نیت کرے تب بھی ٹھیک، اگر زبان سے نہ بھی کرے، آپ سے کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو، آپ فوراً بتائیں کہ میں ظہر کا فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت ہے۔ یہ اناف کے ذرا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جب تک زبان سے نیت نہ کی جائے نماز نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے۔ اناف کے ہاں اگر زبان سے نیت کر لی نماز پھر بھی ٹھیک، دل میں نیت ہے زبان سے نہ بھی کرے نماز پھر بھی ٹھیک۔ اس کے بعد نماز حنفی میں ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر، یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ میرے ہاتھ میں ہے قرآن کریم 29واں پارہ سورۃ مدثر آیت نمبر 3 وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ میرے ہاتھ میں ہے ترمذی شریف صفحہ نمبر 71 حدیث نمبر 3۔ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریم التکبیر وتعلیل التسلیم، نماز کی چابی طہارت ہے، نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوگا اور اختتام سلام پر ہوگا۔ اب نماز حنفی میں ہے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کی لو تک اٹھانا، اگر کانوں کی لو کو ہاتھ لگ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھایا ہے۔ میرے ہاتھ میں ہے مسلم شریف صفحہ نمبر 260 حدیث نمبر 865 اور حدیث نمبر 866 عن مالک ابن الحوارث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یعاذی بہما اذنیہ اور 866 حتی یعاذی بہما فروع اذنیہ۔ حضرت مالک بن الحوارث فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے، دوسری روایت میں ہے کانوں کی لو تک اٹھاتے،
حروری صاحب یہ نماز حنفی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد نماز حنفی میں ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا اور ناف کے نیچے باندھنا. میرے ہاتھ میں ہے سنن ابی داؤد صفحہ نمبر 142 حدیث نمبر 757. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے اور ناف کے نیچے باندھتے. اس کے بعد نماز حنفی میں ہے ثنا. میرے ہاتھ میں ہے ترمذی شریف صفحہ نمبر 145 حدیث نمبر 244. ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی اذا افتتح الصلاۃ قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے. چاچا روری مننا پاوے تو نہیں لیکن ساڈے کو قرآن و حدیث سنی جا. اس کے بعد نماز حنفی میں ہے تعوذ قرآن کریم سورۃ نحل آیت نمبر 98 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگے شیطان رجیم سے. پھر نماز حنفی میں